قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، آسمان میں دھواں نظر آئے گا، بہت بڑا دھواں نظر آئے گا۔ ایمان والے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام کا شکار ہو جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے مار دے گا۔ قیامت کے پہلے وہ دھواں آئے گا۔ والدجال، اور کانا دجال آئے گا، جو ایک انسان ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا، وہ لوگوں کو موت بھی دے گا، وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی، نقلی جہنم بھی ہوگی۔ جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ اس امت کا دجال ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال ہوگا۔ والدابہ، اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی، زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا، کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کلمہ پڑھ لے اس کا کلمہ اللہ کے یہاں نہیں مانا جائے گا، کوئی ایمان لے آئے اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی لابھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن سورج پچھم کی طرف سے نکلے گا۔ وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ دو فرشتوں کے اوپر ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زمین پر اتریں گے۔ تقریباً 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے، یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کرو۔ ان کے دور میں بہت امن شانتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان امام کے پیچھے، امت محمدیہ کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے پہلے نازل ہوں گے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور دو فسادی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو روک دیا ہے، قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ کر کے باہر آ جائیں گے، اور بہت فساد زمین میں مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے۔ آسمان پہ تیر چلائیں گے، اور وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس گرے گا، وہ بہت بڑے بڑے ندیوں کا پانی اکیلے پی جائیں گے، بہت ظلم و ستم کریں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، آسمان سے پرندے آئیں گے اور کیڑے آئیں گے جو ان کے گردن پر گریں گے، ان کی موت ہو جائے گی، پھر ان کی بدبو سے پوری زمین بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی لاش اور ان کا بچا کچا جو بھی ڈیڈ باڈی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا لے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسایا جائے گا، ایک مشرق میں یعنی پورب میں، ایک مغرب میں یعنی پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دھسایا جائے گا۔ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ایک آگ نکلے گی یمن سے،
اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف بن مالک کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے پیارے نبی ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اودد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، 6 چیزوں کو گن لینا۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی نے حج کیا اور حج کرنے کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو انتقال کر جاتے ہیں۔ سفر کے آخر میں آپ ایک جنازے میں جاتے ہیں اور جنازے سے جب آپ واپس آتے ہیں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرا سر بہت تیز درد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ اتنے کمزور ہو گئے آپ بیماری میں، آپ کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ بار بار سوال کرتے کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے۔ بیویاں سمجھ گئیں، سب نے کہا اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے ایک طرف ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر کے آپ کو حجرہ عائشہ میں لے کر کے آئے اور بیماری کے ایام آپ نے حجرہ عائشہ میں گزارے۔ اسی بیماری کے ایام میں جب اللہ کے نبی بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے، ایک دن آپ نے سر پر پٹی باندھی، منبر پر آ کر کے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، اے لوگو میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور حوض کوثر میں میری تم سے ملاقات ہوگی۔ اے لوگو میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا۔ جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے، مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بلال؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہو گیا، آپ سمجھ گئے اب جانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ نبی بیمار ہیں اور نبی کے مصلی پر میرے باپ کھڑے ہوں گے، اچھا میسج نہیں جائے گا، اچھا سندیش نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے، میرے باپ کو مت بنائیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان ابا بکر رجل نصیف، میرے ابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، بہت جلدی رونے لگتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس کے رسول کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، مسجد میں آئے، خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا
اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا لے لے اور چاہے تو میرے پاس آ جا، چاہے تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ فاختار ما عندہ، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، کام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر ہم میں سب سے سمجھدار انسان تھے، اللہ کے نبی کسی اور کی نہیں اپنی بات کر رہے تھے، اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ بہت جلدی آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، تو ابو بکر نے کیا ہے۔ مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکی دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اتوار کا دن آیا، انتقال کے ایک دن پہلے سارے ہتھیار وغیرہ آپ نے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ آج کل وقف کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ آنے والے دور میں آپ کا قبرستان، آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، اگر کاغذ آپ کے پاس مضبوط نہیں ہے، ناجائز قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے کاغذ کو بہت مضبوط کرو، اپنی تحریر کو مضبوط کرو۔ وقف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کاغذ کے اعتبار سے بہت مضبوط کر لو میرے پیارے صاحب۔ اللہ کے نبی نے اپنا سارا ہتھیار، تلوار وغیرہ مسلمانوں کو وقف کر دی۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، آپ نے صدقہ کر دیا۔ رات میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسی سے ادھار مانگا گیا۔ سوموار کا دن آیا، آپ نے اپنے نواسے حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، باپ کو تکلیف میں دیکھا، کہا کہ واہ کر بابا، ہے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سوموار کے دن فجر کا ٹائم آیا، مسجد میں فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، آپ بستر سے اٹھے، آپ نے دروازے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، نماز کی حالت میں ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ تالی بجانے لگے، صحابہ اشارہ کرنے لگے، اے ابو بکر پیچھے چلے آؤ، امام کائنات آ چکے ہیں، امام الانبیاء آ چکے ہیں، جناب محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، اے ابو بکر تم پیچھے چلے آؤ۔ حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں آ گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں اے ابو بکر، نماز کو کنٹینیو کرو، نماز کو تم پڑھاؤ، اور اس کے بعد آپ نے پردے کو واپس برابر کر دیا۔ یہ آخری دن تھا جناب محمد رسول اللہ کی حیات مبارکہ۔ جیسے جیسے چاس کا ٹائم چڑھتا چلا جا رہا ہے، دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں عائشہ، میں نے خیبر میں جو گوشت کھایا تھا اس گوشت میں زہر ملا کر کے مجھ کو دیا گیا تھا، اے عائشہ میں آج بھی اس گوشت کے زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میری اتڑیاں کٹ جائیں گی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، آپ نے ان کے کان میں کوئی بات بتائی، وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کوئی بات ان کے کان میں بتائی، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ابا کا راز ہے، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی ہوں۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا کہ امی جان
کہ میں اپنے ابا کے پاس آئی تھی، میرے ابا نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے میری بیٹی، میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے ابا نے میرے کان میں کہا کہ اے میری بچی، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے گی؟ یہ سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی، میں مسکرانے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ 2 میسج دیا۔ جیسے جیسے دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے بغل میں ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اللہ کے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا، میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ میں اپنے نبی کو موت کی سختیوں میں دیکھ کر کے میرا نظریہ بدل گیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا لے، مجھے نبیوں کے ساتھ ملا دے، مجھے صدیقین کے ساتھ ملا دے، مجھے شہداء کے ساتھ ملا دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے نبی کی وفات کا مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے میرے پیارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، اس میں پہلی نشانی موتی، میری موت ہوگی، میرا انتقال ہوگا۔ وہ فتح بیت المقدس، اور بیت المقدس فتح کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں، حضرت عمر کے دور میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ قیامت کی تیسری نشانی آپ نے فرمایا وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، اتنی خطرناک بیماری آئے گی جیسے بھیڑ بکری کے اندر بیماری آتی ہے اور بھیڑ بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں، انسان ویسے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔ سن 18 ہجری میں ملک شام میں ایک بیماری پھیلی تھی، اس کو امواس، طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام انتقال کر گئے تھے۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت کے پہلے ایسی بیماری آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واستفاضۃ المال، اور قیامت کے پہلے مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، پیسہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ جائے گا۔ حتیٰ یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا تب بھی ناراض رہے گا۔ 100 دینار، 100 سونے کے سکے کی ویلیو بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ، پھر عرب کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ آپ نے عرب کا نام لیا چونکہ آپ اس وقت جن لوگوں کو بات بیان کر رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ایسا فتنہ آ جائے گا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، جیسے موبائل کا فتنہ ہے، جیسے سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ دیندار آدمی ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے فیس بک پر بھی ننگی تصویر آ رہی ہے، اس کے یوٹیوب پر بھی بیہودہ فوٹو اور ویڈیو آ رہے ہیں۔ اور اب تو ہمارے یوٹیوبر حضرات کی مہربانی ہے، اب تو تقریروں کے تھمبنیل بھی اتنے گندے اور اتنے ناپاک بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھی۔